السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مخارج پڑھیں گے۔ مخارج کیا ہوتے ہیں کہ حروف جہاں سے نکلتے ہیں ان کو مخارج کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کی زبان، آپ کے حلق، آپ کے ناک، آپ کے منہ، آپ کے تالو، ان سب چیزوں سے مل کے بنتے ہیں اور ان سے اسپیسیفک حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب آپ بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے مدرس، اپنے گھر والوں کو دیکھ کر اپنی مدر ٹنگ کو آرام سے کاپی کر پاتے ہیں، لیکن جو چیز آپ پہلی دفعہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑی عمر میں سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ان مخارج کی اسپیسیفیکیشنز کو پتہ ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر آپ اس کو کاپی نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کہاں سے، یہ کیا چیز ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس 5 قسم کے مخارج موجود ہیں۔ ایک ہے ہمارا 2 ہونٹ جو کہ شفتان کہلاتے ہیں عربی زبان میں۔ ایک آپ کی زبان ہو گئی ہے جس کو عربی زبان میں اللسان کہتے ہیں۔ ایک آپ کا حلق ہو گیا، الحلق، وہ عربی میں بھی حلق ہی کہلاتا ہے۔ ایک منہ اور حلق کا خالی حصہ ہوتا ہے جو گرین کلر کا اس کے اندر ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے، وہ الجوف کہلاتا ہے۔ یہ منہ اور حلق کا خالی حصہ ہوتا ہے، یہاں سے عموماً حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ناک کا خالی حصہ، اسے خیشوم کہا جاتا ہے، الخیشوم، ٹھیک ہے، ناک کا خالی حصہ جہاں سے غنہ وغیرہ ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ اور زیادہ تر جو حروف ہیں وہ آپ کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، اور حروف الشفتان سے یعنی کہ ہونٹوں سے آپ کے 4 حروف ادا ہو جاتے ہیں، خیشوم سے آپ کے غنہ والے حروف ادا ہو جاتے ہیں، اور الجو سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے آپ کے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، اور الحلق یہاں سے آپ کے جو حمزہ، عین ہا، غین خا، یہ حروف ہیں، حلقی حروف، یہ ادا ہوتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے حروف شفتان۔ شفتان کے معنی ہوتے ہیں 2 ہونٹ۔ اس سے با، میم اور فا، واو ادا ہوتے ہیں۔ با اور میم 2 ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹیکنیکلی ان میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ با جو ہے جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہونٹوں کی شیپ کچھ خاص چینج نہیں ہوتی، لیکن میم پڑھتے ہوئے ہونٹ تھوڑے سے پریس حالت میں اس طرح سے ہو جاتے ہیں۔ واو کو پڑھنے کے لیے ہونٹوں کی ناتمام گولائی استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ ہونٹوں کو ناتمام گول کیا جاتا ہے، یعنی پوری طرح دیکھیں آپ، ہونٹوں کی شیپ چینج نہیں ہو رہی ہے اور ہونٹ گول بھی ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم پیش ادا کرتے ہیں تو ہونٹ پوری طرح سے اس طرح سے گول ہوتے ہیں۔ یہ حروف مدہ اور پیش ادا کرنے کے لیے جب ہم واو مدہ کو ادا کرتے ہیں اور پیش کو ادا کرتے ہیں تو اتنا گول ہو جاتے ہیں، دیکھیں ہونٹ بالکل ہونٹ گول ہو گئے، لیکن واو میں ہونٹ جو ہیں وہ ناتمام گولائی کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس میں زیادہ گول کریں گے تو پھر واو میں سختی آ جائے گی، جو کہ واو کی صفت نہیں ہے۔ واو کی صفت لین ہے، لین کا مطلب ہوتا ہے نرم، تو واو لین حروف میں سے ہے۔ پھر ہے فا۔ فا ادا کرتے ہیں آپ اوپر کے 2 دانتوں کو نیچے والے ہونٹ کے گیلے والے حصے یعنی تر والے حصے پر رکھ کر ادا کرتے ہیں، اور اس میں ایک ہمس ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اف، اف، ہمس کی باقاعدہ ایئر منہ سے سانس کی آواز آتی ہے، اور پھر اس کے بعد فا کی آواز نکلتی ہے، اف، اس طرح سے۔ اگر آپ اس کے ہمس کو اومٹ کریں گے تو یہ اس کی آواز کے ساتھ یہ ٹھیک طرح سے ادا نہیں ہوگا۔ اب ہم شفتان حروف کی تختی کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی، با کی تختی ہے۔ با کو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ با کو ہم خشک حصہ ملا کے پڑھیں گے، اور اس میں بہت زیادہ اسٹریس بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی آواز میں ہمس نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ ضرور لکھیے گا کہ ہمس نہیں ہوتا۔ ہمس کیا ہے؟ ایئر کا شامل ہونا۔ جب ہم با کے اندر ایئر کو شامل کر دیتے ہیں تو با کی آواز پا سے مشابہ ہو جاتی ہے، اور عربی میں پا کوئی لفظ نہیں ہے، اردو میں جو پے ہوتا ہے نا اس سے مشابہ ہونے لگ جاتی ہے۔ جیسے اکثر اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھتی ہوں جب وہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ میں اعوذ باللہ، ایسے اتنے وہ ڈھیلے انداز سے با کو ادا کرتے ہیں کہ اس میں پا جیسی میزش آ جاتی ہے۔ تو ایسا آپ نہیں کریں گے۔ اب آپ لوگ الحمدللہ مخرج پڑھ رہے ہیں تو با کو شدہ کے ساتھ سختی سے ادا کیا جاتا ہے۔ کتیبہ، کتیبہ، بیبا بیلا، بیبا بیلا، یہبو، یہبو، یبدأ، یبدأ، یہ جو حمزہ کے اوپر پیش ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ جو یہ الف لگا ہوا ہے یہ صرف ایک اسٹائل ہے، اس میں کوئی کام نہیں ہے، بس یہ لکھنے رائٹنگ اسٹائل ہے، یہ قرآن میں آپ کو اسی طرح سے ملے گا۔ با کو جب ہم ساکن فارم میں پڑھتے ہیں تو اس پہ ہم قلقلہ کرتے ہیں، یب، یب،
ایسے ڈبل ساؤنڈ آتی ہے. یبدأ. پھر میم کو دیکھیے. مرج. مرج. را کو پر پڑھیں گے. میدادن. میدادن. مشابہن. مشابہن. یمشون. یمشون. فا اور واو جیسے کہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہمس، اس میں ہمس ہوتا ہے تو آپ ہمس کے ساتھ ہی اس کو پڑھیں گے. ادھر یہ اگر متحرک ہے یا یہ ساکن فارم میں ہے، اس کا ہمس برقرار رہے گا. اسفن. اسفن. سفیہ. سفیہ. فعل. فعل. یفعلون. یفعلون. واو میں آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ واو کا مخرج جو ہے وہ گول ہونٹوں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اس میں نرمی ہوتی ہے. ولد. ولد. یستوی. یستوی. وجد. وجد. اب اگر ساکن فارم میں ہوتا ہے تو یہ دو حالتوں میں پایا جاتا ہے، یا تو حروف لین کے طور پہ پایا جائے گا، یعنی کہ اگر اس کے پیچھے زبر ہے تو یہ لین کے طور پہ پایا جائے گا، اور اگر یہ پیش ہے اس کے پیچھے تو پھر یہ واو مدہ ہوتا ہے. زیر کے ساتھ یہ کبھی نہیں آتا، مطلب ایک ورڈ میں یہ زیر کے ساتھ نہیں آتا ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ واو زبر او، ہونٹ گول کر کے او. اوہا. اب جب ہم اس کو ساکن فارم میں پڑھیں گے نا تو ہم پورا ہونٹ گول کر کے پوری چونچ کی طرح منہ کے باہر لے کر آئیں گے، کیونکہ ہم نے اس کی ابھی فی الحال آواز نہیں نکالنی، ہم نے صرف اس پہ امپریشن دینا ہے اس کا. تو او. او پورا ہونٹ گول کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو او. او جیسی اردو جیسی آواز آئے گی. او. او نہیں. او. اوہا. اوہا. اوہیا. اوہیا. یہاں پر بھی او کے لیے مکمل ہونٹ گول ہوں گے اور چونچ کی طرح ہونٹ مکمل آگے باہر آئیں گے. اوہیا. اوہیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.